اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بڑا اہم ٹاپک ہے شرک کا۔ محبت میں شرک کر جاتے ہیں لوگ، اللہ کی محبت میں شرک کر جاتے ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی محبت میں شرک کر جاتے ہیں تو پھر شرک کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے، پھر زندگی میں شرک ہی شرک کرتے جاتے ہیں لیکن شرک کے مفہوم سے واقف نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت میں شرک کون کرتا ہے؟ اللہ کی محبت میں شرک کون سے لوگ کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ اللہ کے غیروں کو، یہ دل کی بات ہے، کس طرح شریک ٹھہراتے ہیں؟ پھر آگے بتایا شریک ٹھہرانے کا یا شرک کا یا معبود بنا لینے کا آگے مفہوم بتایا ہے، کیسے شرک کرتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہو پاتی، اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتے، بلکہ وہ محبت جو تقاضا ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صبح و شام ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو، کھاتے پیتے ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو، کاروبار میں بھی ذکر کرو، رات کو سوتے ہوئے بھی ذکر کرو، ہر وقت ذکر کرو۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو شرک کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا صبح گھر سے نکلا تو نکلا پیٹ کے جنجال میں، گھر آیا تو پھنسا بیوی کے جال میں، سویا تو وہ بھی بچوں کے خیال میں، عمر یوں ہی گزر گئی 70 سال میں۔ یعنی 70 سال کا انسان ہو جاتا ہے اور اس کو شرک کی صحیح خبر نہیں ہو پاتی کہ شرک کیا کر رہا ہے۔ یعنی کہ دل میں جو جگہ دینی ہے، اگر اللہ سے زیادہ جگہ کسی اور کو دے دی تو پھر شرک ہو گیا۔ کس طرح؟ چیک کر کے دیکھیں، اگر اولاد تھوڑی دور ہوتی ہے یا اولاد سے انسان دور اختیار کرے تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ گھٹن سی فیل ہوتی ہے، دل میں کیفیات ایک علیحدہ ہو جاتی ہیں، تنہائی میں بیٹھتا ہے تو آنسو بہتے ہیں۔ اگر اپنے دور ہو جائیں جن سے محبت کرتا ہے تو آنسو بہتے ہیں۔ کیا اللہ کی خاطر بھی تنہائی میں آنسو بہے ہیں؟ کہ اللہ کی خاطر بھی جب تنہائی میں بیٹھتا ہے کہ اگر اللہ نہ ملا تو میں کیا کروں گا، کیا یہ خیال اس کے دل میں آیا ہے؟ اگر یہ خیال دل میں آیا ہے تو توحید کا صحیح پرستار ہے۔ اگر نہیں خیال آتا بلکہ نفس اور خناس اس کو یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ کو تیری محبت کی کیا ضرورت ہے، تو کہاں اللہ کہاں، تو ان دوسری چیزوں سے پھر اس طرح محبت کرتا ہے، کیونکہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے لیے ورک کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں کرتا، اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے کاموں کو ٹائم دے گا، اللہ کے ذکر کو ٹائم دے گا، اللہ کی خاطر لوگوں سے ملے گا، اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرے گا۔ اگر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کے لیے ٹائم دے گا، ان کے لیے جد و جہد کرے گا، ان کے لیے ورک کرے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ کا شریک ٹھہرائے گا اپنے دل کے اندر۔ اللہ کی محبت سب سے سپریم ہو، سب سے بڑھ کر ہو، پھر توحید کا صحیح پرستار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اور جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی کہ جو دل والے ہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے، جس دل میں ذکر ہے، جس دل میں نور ہے وہ ایمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے، اور زبان والے صاحب اسلام ہیں، اور جو صاحب اسلام ہیں وہ یہ شرک کر جاتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ محبت کسی اور سے کر جاتے ہیں، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ جب تک اللہ کا نام دل میں نہیں اترے گا، جب تک اللہ کا نور دل میں نہیں اترے گا، جب تک دل میں اس میں اللہ نقش نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کا ذریعہ اور سورس صرف اور صرف دل ہے۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے نا تو پھر دوسروں کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو اللہ سے محبت کرنی تھی تو وہ دوسروں سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے زیادہ محبت نہیں کرتے. یعنی سب سے جو ترجیحات ہیں سب سے زیادہ محبت کرنے کی وہ کیا ہے؟ اللہ. اور جب تک دل ذکر نہ کرے، تقاضا اللہ سے محبت کا کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر وقت دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ ہو، دل کے اوپر اس میں اللہ نقش ہو، ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن میں ذکر اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہو، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. پھر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تمام محبتیں کٹ جاتی ہیں، اللہ کی محبت سب سے سپریم ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مال کی محبت، اولاد کی محبت، جان کی محبت، مرتبے کی محبت، پیری کی محبت، بڑا کی محبت، اتنی محبتیں انسان کے اندر چلی جاتی ہیں جس سے یہ تمام چیزوں کو اللہ کی محبت کے برابر ہی وقت بھی دیتا ہے، شریک بھی ٹھہرا دیتا ہے. اس شرک سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے اجاگر کر دیں، اپنے دل میں اللہ کا نور پیدا کر دیں، اپنے دل پر اس میں اللہ نقش کر دیں. اس چیز کے لیے آنکھیں بند کریں، تجربہ کریں، ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکن میں ذکر کریں. یہی ذکر آپ کو اس شرک سے چھڑا دے گا، اللہ کی محبت کا غلبہ آ جائے گا، اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں سب سے زیادہ رہے گی. یہی ایمان والوں کی نشانی ہے. تجربہ کر کے دیکھیں، دل کا انتخاب کریں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ